تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ باتیں واضح ہونا ہمارے نزدیک بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی قیامت کی نشانیوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ حد سے مطلب کم پیچھے رہ جاتے ہیں، افراط اور تفریط زیادتی یا کمی کر بیٹھتے ہیں۔ جبکہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی اور جو باتیں صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے ان باتوں کو من اور ان جوں کا توں جیسے بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں قیامت کے تعلق سے بتائی جو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ انسانی عقلوں میں بیٹھتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک، اور ظاہر سی بات ہے ایسا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں چونکہ قیامت سے پہلے کی علامتیں، قرب قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے ہونے والی باتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتا رہے اس زمانے کو تصور کیجئے، اس زمانے سے لے کر 1450 سال بعد آج کا زمانہ تصور کیجئے، اور یہاں سے لے کر قیامت تک آپ اندازہ لگائیے کتنا دور بدلیں گا، کیسے کیسے حالاتوں سے انسانیت گزریں گی، کیا کیا جدید ٹیکنالوجی اور نئی باتیں ایجاد ہوں گی اور کیسے ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے بہت سی بار ممکن نہیں ہوتا ہے، ذہن کبھی کبھار تسلیم نہیں کر پاتا یہ کیسی عجیب باتیں ہیں، لیکن یہاں جو نقطہ ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ان باتوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا جوں کہ تو اس پر ایمان لانا ہے، پھر چاہے پلے پڑے بات سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں ایک الگ بات ہے، چونکہ شریعت جو ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہی بہت حکیمانہ باتیں ہیں، اور قیامت کی نشانیاں تو وہ بہرحال جب ہونے والی ایک گھٹنا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ہونے والی تھی، صحابہ کے بعد سے اب تک اور ہمارے بعد بھی یقیناً اس کا ایک وقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونے والی، یار یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی نا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے نا، ہوتا ہے نا اس طرح سے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص نے، ایک انگریز نے 1850 کے قریب کی بات ہے، اس نے ایک چیز کا مذاق اڑایا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ پر جو پریزرو ٹیبلٹ جس کو کہیں گے، آسمان پر ایک لوح محفوظ ایک چیز ہے، تختیاں ہیں کچھ جو محفوظ کردہ ہے، اس پر تمام باتیں لکھی ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے، تو اس نے ایک اشکال جتایا یہ کیسا بیوقوفانہ بات ہے نعوذ باللہ، کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک تختی پر تمام باتیں جو قیامت تک ہونے والے یا دنیا کی لکھی گئی ہوں گی، اس کے لیے محال تھا وہ تصور کرنا کہ اتنا بڑا ڈیٹا بیس کیسے آتا ہوگا اس پر۔ آج ہم جانتے ہیں اتنی چھوٹی سی ایک چپ ہوتی ہے، اتنی ذرا سی، جس میں دنیا بھر کے لوگوں کا آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب تک زندہ رہے، کب مر گئے، کیا معاملہ ہوا، اور کیا ارادے رکھتے ہیں، کیا عزائم تھے ان کی، کیا سوچیں تھی، کیا فکریں تھی، ہے نا، چھوٹی سی ایک چپ کے اندر آج کل آ جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی پتہ نہیں اور آگے کس رخ پر جا رہی ہے کہ جدیدیت جو ہے چیز کو اتنا چھوٹے سے چھوٹا کہ اتنی باری چیز میں اتنا سارا، آپ اندازہ لگائیے نا، تو تب تو اس کے لیے بیچارے کے لیے محال تھا، ایمان والا نہیں تھا تو انکار کر بیٹھا اور تمسخر مذاق کے طور پہ کہہ بیٹھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تختی پر ایک لوح محفوظ پر آ جائے۔ آج کے دور میں وہ ہارڈ جس کو ہم کہیں گے ڈی وی ڈی کی ایگزامپل دینا بھی درست نہیں ہو چکی، اس سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آ چکی ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ ڈیٹا بیس اور اسٹور کرتی ہے، تو نظر لگائی، دیکھ سمجھ رہے بات، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں قیامت کی ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر ثابت ہے تو اس پہ ایمان لانا ہے، ہم کو یاد رکھیے، یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی۔ اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، قیامت کی نشانی مطلب بری چیز کچھ تو بھی، جیسا مثال کے طور پر قیامت سے پہلے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، تو آپ سمجھ لیجیے کسی بھائی نے اونچی عمارت بنائی، تم قیامت کی نشانی ہے، حدیث میں کیا ہے، قیامت سے پہلے لوگ اونچی عمارتیں بنائیں گے تو تم نشانی ہے قیامت کی، اس لیے کہ تم نے اونچی عمارت بنا دی۔ تو قیامت کی ہر نشانی بری اور غلط ہی نہیں ہوتی، قیامت کی علامت کا معنی یہ ہے جیسے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو جب آپ گاڑی سے سفر کرتے ہیں تو راستے کے ایک طرف سیدھے یا الٹے جانب کچھ سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے، پہلے زمانے پتھر لگے ہوتے تھے، مائل سٹون بولتے تھے ان کو، میل کا پتھر، تو جب آپ کسی شہر جا رہے ہیں تو میل کا پتھر بتاتا ہے کہ یہاں سے سمجھ لیا آپ نکلے بمبئی کے لیے، یہاں سے نکلے حیدرآباد کے لیے، یہاں سے نکلے دلی کے لیے، تو وہ بتاتا تھا کہ دلی 1000 کلومیٹر، دلی 900 فلاں کلومیٹر، دلی 800 فلاں کلومیٹر، دلی فلاں، دلی 10 کلومیٹر، دلی 1 کلومیٹر، دلی آپ پہنچ گئے، ہے نا، یا آپ حیدرآباد پہنچ گئے۔ تو وہ علامتیں جو ہے قیامت کی، وہ میل کے پتھر کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ ہر علامت خراب ہو۔ ہاں، قیامت کے پہلے کی کچھ علامتیں ایسی جو واقع میں خراب، ایسے لوگ جھوٹ بولیں گے، ہاں یہ تو خراب علامت ہے، جھوٹ بولنا تو بری بات، لیکن کچھ علامتیں ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم مالدار ہے نا، تم قیامت کی علامت ہے، اس لیے کہ تم کو مال و دولت مل گئی، نہیں، تو کچھ علامتیں خراب بھی ہو سکتی ہے، کچھ علامتیں اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ علامت کا معنی ہے پہچان، آپ کتنے قریب ہے اس آنے والی گھٹنا سے، اس آنے والی گھڑی سے، یہ معنی ہے۔ تو علامت قیامت کے بارے میں یہ غلط فہمی مت رکھیے کہ ہر علامت غلط، خراب اور بری ہوتی ہے، اور اگر وہ میں جب آپ کو درس کے دوران بتاؤں گا تو آپ ایک دوسرے فتنہ کرنا شروع کر دیں، ہاں دیکھو تم اس میں آ گئے، ہاں دیکھو تم اس میں آ گئے، ٹھیک ہے،
ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہے، یہ پتہ چل رہا ہے ان تمام حالات سے، ان تمام معاملات سے. یہ ہمارا جو ہے اس معاملے میں جو ہے موقوف ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح قیامت کب آئیں گی یہ ہم نہیں جانتے. بہت سارے لوگ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں. اور پچھلے سال جو پچھلا گزرا ہے 2012 میں جو ہم نے قیامت کی بڑی نشانیاں رکھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیٹ پر ایک وبال مچا ہوا تھا تقریباً 2009-10 کے قریب سے کہ 12 میں قیامت ہے، 12 میں قیامت ہے، 12 میں قیامت ہے. تو پھر ہم نے سوچا چلو 12 میں ایک عنوان رکھ دیتے قیامت کی علامتیں، اور اس میں ہم نے بڑی رکھ دی تھی تاکہ 12 میں، اور 12 تو چلے گیا، قیامت تو کچھ آئی نہیں. جو ان کے مطابق 12 میں دنیا اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا ختم ہونے والی تھی، وہ کچھ نہیں ہوا. اور قرب قیامت کی میں نے وہ نشانیاں بڑی بڑی رکھ دی تھی تاکہ لوگ پہچان لیں کہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ عزیز یقینی طور سے ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کب آنے والی. ٹھیک ہے. اب قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہوتی ہے، بڑی اور چھوٹی. ٹھیک. اب یہ بڑی اور چھوٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. قیامت کی چھوٹی علامتیں ان علامتوں کو کہتے ہیں جو فطرت سے ہٹ کر نہیں ہوں گی، صرف اس کی شدت میں زیادہ ہوں گی، انٹینسٹی میں بڑھ جائیں گی. مثال کے طور پر ایگزامپل، جھوٹ تو آج بھی بولا جاتا ہے، جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بولا جاتا تھا، ہے نا. لیکن قیامت سے پہلے جھوٹ زیادہ بولا جائے گا، کثرت سے بولا جائے گا. تو جھوٹ بولنا تو ایک فطری عمل چلا آ رہا ہے، اور قیامت سے پہلے بڑھ جائیں گا. تو جھوٹ بولنا یہ چھوٹی علامت میں آئیں گا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا فطری چیز ہے. مطلب انسان بولتا ہے، توبہ کرنا چاہیے اگر جھوٹ نکل جائے تو. انسان کی فطرت میں جھوٹ ہے، وہ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے فائدہ ہو تو توبہ کرے اللہ سے. ٹھیک. تو یہ فطری چیز ہے. تو چھوٹی علامتیں فطرت کے مطابق ہوں گی، یاد رکھیے. لیکن کیا ہوں گا، وہ فطرت سے بڑھ جائیں گے. ایسا مال و دولت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مال دولت تھا، آج بھی مال و دولت ہے، لیکن قیامت سے پہلے مال و دولت بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو مال و دولت ہے نا، فطرت ہے، قیامت سے پہلے بڑھ جائیں، کوئی الگ نہیں ہوگا. قیامت کی بڑی علامتیں وہ علامتیں ہوتی جو غیر فطری ہوں گی، مطلب جو نیچر سے ہٹ کر ہوں گی، ایب نارمل ہوں گی، یا جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. جیسا زمین سے جانور کا نکلنا، کون سوچ سکتا ہے زمین سے جانور نکلے جو بات کرے، انسانوں سے کلام کرے، ہے نا، عجیب. اسی طرح سورج کا جس رخ سے وہ روز نکلتا ہے، مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، وہ اس دن فطرت سے ہٹ کر، نیچر سے ہٹ کر جو ہے وہ جو ہے مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے گا. ایک دم غیر فطری چیز ہے، ان نیچرل ہے، یہ تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو بڑی علامتیں بالکل ان نیچرل ہوں گی. جیسے آسمان سے ایک نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے اٹھا کر محفوظ رکھ لیا اپنے پاس، ان کا آسمان سے اترنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے اور ساری دنیا اس کو دیکھیں گی. کتنی غیر فطری بات ہے نا، غیر معمولی بات. کیا کوئی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے زندگی میں؟ نہیں. جس کو فرشتے دکھ جائے تو بس اس کا تو معاملہ ختم ہوا. دنیا میں فرشتے دکھ گئے مطلب اس کی موت کا وقت ہے، لیکن تب دکھیں گے، غیر فطری چیز ہے. اور قیامت کی چھوٹی علامتیں جب تک ظاہر ہوں گی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جب پہلی بڑی علامت ظاہر ہو جائیں گی، توبہ کے دروازے بند کر دی جائیں گے. یہ فرق ہے، یاد رکھیے. تو چھوٹی جب تک علامتیں ہیں، جس کا علم انشاءاللہ عزیز میں کچھ رکھوں گا آپ کے سامنے، تو توبہ کے دروازے کھلے اس کا مطلب، اور ہم قیامت سے قریب ہیں. لیکن بڑی ظاہر ہو گئی تو معاملہ ختم ہوا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. یاد رکھیے. بہرحال کب آئیں گی واللہ عالم، لیکن یہ ہم نہیں جانتے. علامتیں وہ نشانیاں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا کچھ امکان ہو سکتا ہے کہ اب بس قریب ہے، حالات قریب ہے. ٹھیک. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کے حصے پڑھے. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر جس کی 63، اللہ نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ آپ کو کیا خبر کہ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. مطلب جب بھی قیامت کے تعلق سے قرآن میں سوال کیا گیا، مشرکین نے سوال کیا، اللہ نے کبھی بھی جواب میں یہ کہا ہو سکتا ہے قریب ہو، وہ تو بہت قریب ہے. مطلب وہ قیامت کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہت قریب ہے. ہم سے یہ بات قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہے. کتنی قریب واللہ عالم. اور دنیا جب سے بنی، ایک زمانہ جو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یقیناً ہم قیامت سے بہت قریب ہے. یاد رکھیں، دوسری قوم، دوسری امتوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ قیامت سے بہت قریب ہے. یاد رکھیں، بلکہ اس کا عروج میں آنا یہ علامت ہے، قیامت کی ایک علامت میں سے یہ بھی چھوٹی علامت ہے. ٹھیک. تو بہرحال تو قریب ہے، کتنی قریب ہم نہیں جانتے، لیکن قریب ہے. قرآن نے ہمیشہ یہ کہا، اور انسان غفلت میں ہوں گا اور وہ آ جائیں گی وہ کھڑی. اسی طرح دوسری جگہ کہا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ تم اسے بہت دور سمجھتے ہو، اللہ فرمایا لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا بہت قریب کے الفاظ استعمال کی. بہت قریب، ان قریب، جلی، بہت نزدیک، یا بہت قریب ہے تم سے وہ، تم اسے دور دیکھتے ہو لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. اب آئیے قیامت کی وہ نشانیاں جسے علامت صغریٰ، چھوٹی علامتیں کہتے ہیں، وہ کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آج ایک حصہ، اور کل مطلب اس کے بعد کے ایک لیکچر میں سیکنڈ کڑی میں دوسرا حصہ رکھنے کی کوشش کروں گا. قیامت کی سب سے پہلی علامت صغریٰ، چھوٹی علامت یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. اور راوی کہتے ہیں آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ساتھ کر کے بتایا، اس طرح بھیجا گیا ہے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا. مطلب اب میں ہوں
اور میرے بعد پھر قیامت ہے. تو قیامت کی پہلی چھوٹی علامت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کو نبی بنایا جانا ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، بالکل مطلب اب میں آیا ہوں، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا ختم ہونے والی ہے، اب قیامت ہے. تو کہا میں اور قیامت ایسے ہیں. تو قیامت کی سب سے پہلی علامت صغرا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جانا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے قیامت کی دوسری علامت صغرا جو آتی وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت جب آئیں گی اس سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، 6 علامتوں کو کاؤنٹ کر لو کہ یہ ضرور ہوں گی، قیامت آنے سے پہلے یہ ضرور ہوں گا. یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو. پہلا کہا میری وفات، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا. یہ قیامت کی 6 جو علامتیں آپ نے صغرا بتائی ایک ہی حدیث کے اندر، اس میں سے ایک علامت ہے، کہا میری وفات. تو ایک حدیث میں آیا میری بعثت اور میں اور قیامت ایسے، دوسرے میں کہا میری وفات. ظاہر سی بات ہے، اس سے پتا چلا قیامت اور قریب ہے، چونکہ آخری نبی آ گئے، انسانیت پر حجت قائم ہو گئی. تو کہا میری وفات یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس کو جب تک شمار نہ کرو قیامت نہیں آئیں گی، مطلب میں جاؤں گا اس کے بعد ہی قیامت آئیں گی. ٹھیک. تو صحابہ کو آپ بیان کر رہے تھے نا، اور صحابہ بہت خوف زدہ تھے کہ قیامت کا کیا معاملہ ہے. تو یہاں یقین دلا دیا گیا کہ میری وفات یہ نشانی ہوں گی، اور اس کے بعد ہی 6 نشانیاں شمار کرنا، میری وفات اس میں سے آپ نے فرمایا ایک نشانی یاد رکھی. دوسرا فرمایا اسی حدیث کے اندر، اور کہا کہ میری وفات، اس کے بعد بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس فتح ہو جائیں گا. بہرحال انشاءاللہ تفصیلات میں آگے رکھتا ہوں تھوڑا اس کی کڑی سلسلے وار ملاتے ہوئے. اس کے علاوہ جو دوسری علامت آپ سے بتاتے ہیں قیامت سے وہ یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اہل مکہ نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی علامت دکھائیے، نشانی دکھائیے کہ آپ نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے جو ہے، چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 2 ٹکڑے کر کے بتائے. اور اس بات کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، جو آیت میں نے ایک مختصر ٹکڑا جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرما رکھا اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ مشرکین نے آپ سے ڈیمانڈ کیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ معجزہ کر دکھایا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گیا. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے فتح بیت المقدس، بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے، جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی، اس میں حدیث الفاظ ہے 6 باتیں جب تک شمار نہ کر لو قیامت نہیں آئیں گی. پہلا میری وفات، دوسرا بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس فتح ہو جائیں گا. اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوگا. اور یہ بات بہرحال ہم جانتے تاریخ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 637 جو ہے اس کے اندر جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اور بمطابق 16 ہجری بہرحال ہوتا ہے، اور بغیر کسی جنگ کے آپ جو ہے وہاں کے جو ہے آپ کو فتح ملی، اور وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے عیسائی باشندوں نے آپ کو چابیاں جو ہے بیت المقدس کی دے دی. تو یہ ایک علامت ہوگی. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کا کئی زمانے تک اس کے اوپر جو ہے قبضہ رہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اس سے 100 سال پہلے بہرحال پھر وہی ہوا، صلیبی جنگیں چھڑی، اور پھر بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن الحمدللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جو ہے سن 1178 میں پھر جو ہے اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو جو ہے صلیبیوں پر فتح دی، کروسیڈرز پر فتح دی، اور پھر جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور اس کے بعد سے لے کر مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد بمشکل یہ 87 سال یا 90 سال جو ہے مسلمانوں سے ہاتھ سے دور رہا. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اس دور سے لے کر جو ہے سن 1924 تک جو ہے پھر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی تھا. لیکن 1924 میں بہرحال ہم تمام جانتے ہیں وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن انشاءاللہ عزیز قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے کہ بیت المقدس پھر انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آ جائیں گے اندر. ٹھیک. بیت المقدس بہرحال القدس جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں جہاں بیت المقدس ہے، اور مسجد اقصی جہاں بنی ہوئی، یاد رکھیے جو بیت المقدس کی فتح میں کہہ رہا ہوں وہ مسجد اقصی جہاں ہے وہ شہر کو القدس کہتے ہیں. اور وہ علاقے کو جو ہے بیت المقدس جہاں القدس وہ علاقہ ہے جو فلسطین جو ہے اس ملک کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے. تو پھر اللہ رب العزت جو قیامت سے پہلے مسلمانوں کو وہاں پھر غلبہ دیں گا، وہاں فتح ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک چھوٹی علامت میں سے آپ نے صحابہ سے فرمایا اور کہا کہ قیامت سے پہلے ایک تعاون ہوگا، ایک ایسا تعاون ہوگا جس کے، یا تعاون جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر یہ وبا جس کو کہتے ہیں، جس میں لوگ بکثرت مریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ یوں کہے کہ بکریوں کی خواص جیسی بیماری پھیل جائیں گی. مطلب بکریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب ایک بکری بیماری ملوث ہوتی ہے ساری بکریاں ہوتی ہیں اور مرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو خواص کہتے ہیں عربی میں. تو آپ نے فرمایا ایک ایسا تعاون آئے گا کہ جس میں
تم بیمار اور مسلمانوں کو جو امت مسلمہ بیماریاں آئیں گی اور تعاون آئے گا جس کے اندر بکثرت مسلمان انتقال کر جائیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہ علامت ہو چکی ہے۔ اور تعاون امواس، ایک تعاون ہوا تھا جو بیت جو ہے فلسطین کا ایک شہر ہے امواس جس کا نام تھا، جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعاون پھوٹا تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا، ہم جانتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں جو ہے انتقال کر گئے تھے، جس کے اندر جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہرحال اس میں آتے ہیں، اور بھی بہرحال دیگر بہت سارے صحابہ کو تفصیلات آتی ہے کہ وہ صحابہ تھے۔ اس کے اندر جو ہے حذیفہ بن یمان ہے، اسی طرح اور بھی بہت سا جلیل القدر جو ہے صحابہ اس کے اندر بہرحال اس میں جو ہے شہید ہوئے اس تعاون کے اندر۔ تو آپ نے اس تعلق سے جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک تعاون آئے گا اور جس میں تم کثرت صحابہ کثرت سے انتقال کریں گے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بہرحال وہ ہوا بھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علامت قیامت بتائے، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فتنے آپ سمجھتے ہیں نا، فتنے کا معنی یہ کہ اگر مسلمان اس میں شامل ہو جائے تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ لیکن ایک افسوس کی بات ہے ہمارے پاس لوگ بس کوئی چیز ہوا کہ یہ فتنہ ہے وہ فتنہ ہے، بس ہر کسی کو بس دھکے دھکے فتنہ 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 ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو جماعتوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کو فتنہ ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ جماعت فتنہ، یہ جماعت فتنہ۔ فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس میں شامل ہو جائے تو اس کی ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بکثرت فتنے ہوں گے، اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہا کہ اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اندھیری شب کیا آپ سے فرما رہے ہیں، اندھیری شب جیسے فتنوں سے مطلب اندھیری رات جس طرح سے آ جاتی ہے اچانک، ویسے فتنے تم پر آئیں گے، اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں نیک اعمال کر لو، اور فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک انسان دن میں ایمان والا نکلے گا اور شام کفر کے ساتھ گھر لوٹیں گا۔ مطلب ایسے فتنے ہوں گے، ایمان کے جانے کا اتنا خطرہ ہوگا کہ ایک انسان دن میں ایمان والا نکلے گا گھر سے، لیکن جب دن میں جا کر آئیں گا کوئی اس کے نظریات کو، اس کی سوچ کو ایک جھٹکے میں ایسا بدلے گا کہ شام آئے تو کافر ہو جائیں گا۔ تو ایسے فتنے آنے والے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو کہ ایسا ہوگا کہ جو ہے ایک انسان جو صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کرے گا تو شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائیں گا، اور شام کے وقت مومن ہوگا مگر صبح سے قبل جو ہے وہ کافر ہو جائیں گا، اور آدمی معمولی سے دنیا کی چیزوں کے فائدے کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دیں گا۔ مطلب معمولی دنیا کی غرض کے لیے، فائدوں کے لیے انسان اپنے دین کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں۔ تو قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں بڑے فتنے ہیں، جس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے اچھا بھلا تھا، مہینہ بھر پہلے تو اس کے عقائد مختلف تھے، مہینہ بھر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے عقائد اچانک بدل گئے۔ انٹرنیٹ میڈیا نے جہاں اچھائی کو پھیلایا ہے، لیکن اس کے مقابلے بکثرت برائی پھیلی ہے کہ ایک انسان کتاب و سنت کے عقیدے پہ تھا اور پتہ نہیں کل کسی عقیدے شامل ہو کے کسی گروپ میں مل کے آج اس کی تحریک کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بکثرت فتنے بہرحال آج ہم دیکھ رہے ظہور ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی جو قیامت کی بتائی، بہرحال اس نشانی میں یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن میں نے وہ الفاظ وہ کیے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے ہوں گی کہ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہوں گی، میڈیا عام ہو جائیں گا۔ اس کے تعلق سے آپ سب نے ایک اشارہ کیا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ فیافی کیا ہے؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے فیافی تک وہ فتنہ، آسمانوں سے فتنے نازل ہوں گے اور شر اور فیافی تک پہنچ جائیں گا، تو آپ نے کہا کہ فرمایا کہ بے آباد بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے، بے آباد اور بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے۔ کہاں سے اتریں گے فتنے؟ آسمان سے۔ کبھی آپ ٹرین سے اگر سفر کرتے ہوں گے، ٹرین شہروں سے نکل کر جنگلوں سے، بے آباد علاقوں سے، چٹیل میدانوں سے گزر رہی ہے، ریتیلے علاقوں سے گزر رہی ہے، ایک اکیلی جھوپڑی، ایک اکیلا گھر، ایک اکیلا خیمہ ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے وہ پورے دنیا سے جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ سے جڑا ہے۔ جو فیشن امریکہ میں ہو رہا ہے وہی فیشن ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قریے کے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے الگ رہنے والے چھوٹی سی کٹیا کے اندر بھی چالو ہے، چونکہ آسمان سے اتر رہی چیز۔ شر آپ نے فرمایا حدیث میں، سیٹلائٹ چینل کے الفاظ نہیں، شر فرمایا آسمان سے نازل ہوں گا، آسمان سے اتریں گے۔ اور آپ آج دیکھیں، میں نے کہا میڈیا کے ایک پازیٹیو اچھا رخ بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات منفی بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے فائدوں کے، ٹھیک۔ تو آسمان سے شر اتریں گا اور ایسی جگہ پہنچ جائیں گا جب بے آباد زمین ہے۔ آپ دیکھیے نا، جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے وہاں آپ کو ٹی وی لگی برابر ملے گی، جہاں کھانے کو پیسہ نہیں ہے، بھوکمری کی علامتیں ہیں، لیکن ان جھوپڑیوں میں جہاں چھت بھی نہیں ہے، وہ ٹاٹ ڈالا ہوا ہے، سیکنڈ ہینڈ فلیکس خرید کے جو ہوتا ہے نا، جو پوسٹرز لگتے ہیں جو بک جاتے ہیں وہ ڈال، لیکن برابر ایک سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے اور وہ برابر دنیا سے جڑا ہے اور اپنے جو ہے ذہنی جو ہے سکون اطمینان کرنے کے لیے وہ اس سے حاصل کر رہا ہے۔
تو شر آسمان سے نازل ہوگا. اور آج ہم جانتے ہیں آسمان سے میڈیا اور سیٹلائٹ جو اترتا ہے اور لوگ اس سے کنیکٹڈ ہے بہت آسانی اتنے کہ ایک دم بالکل جس کو کہیں گے ایک بنجر علاقے میں جہاں کوئی نہیں وہاں اپنے انٹرنیٹ کے تھرو لوگ ایکسیس کر رہے ہیں, یا سیٹلائٹ چینلز وہاں پہنچ چکے ہیں اور شر اور فتنہ اور فساد وہاں عام ہے. تو بہرحال یہ بھی علامت ہے کہ آسمان سے فتنہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو علامتیں چھوٹی اس میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا, اور فرمایا 30 دجال آئیں گے, 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو پہلے نیک انسان ہونے کا دعویٰ کریں گے, پھر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور ان میں جو سب سے بڑا ہوگا وہ اللہ ہونے کا رب, اور وہ سب سے بڑا جو ہوگا 30واں 38 لاسٹ جو ہوگا وہ دجال ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا, جو پہلے نیک ہونے کا, پھر نبی ہونے کا, اور پھر رب ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور باقی سب نیک ہونے کا اور نبی ہونے کے دعوے تک رک جائیں گے. 30 آئیں گے, 30 بڑے بڑے یاد رکھیے, جو اس میں حدیث میں وہ 30 بڑے ہیں, اس لیے کہ نبوت کے دعوے تو بہت لوگوں نے کیے, ان گنت ہے, آئے گئے دن لوگ دعوے کر رہے ہیں, لیکن 30 سے مراد یہ بڑے مطلب جن کو فالوورشپ ملیں گے, جن کے پیچھے لوگ چلیں گے, ایسے 30 ہی ہوں گے, 30 ہوں گے لاسٹ تک, قیامت تک. حدیث کے الفاظ ہے قیامت قائم نہ ہوگی, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب تک کہ 30 جو ہے جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں گے. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کریں گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے, حالانکہ میں آخری رسول ہوں. آپ نے فرمایا میں آخری رسول ہوں, اب کوئی رسول نہیں آنے والا, لیکن وہ 30 کے 30 جو ہے رسول ہونے کا جو ہے دعویٰ کریں گے. اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے امن اور خوشحالی کثرت سے ہوں گی, امن اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائیں گی, امن اور خوشحالی کثرت سے ہوں گی, مال و دولت کی فراوانی ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی, اور فرمایا جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہریں نہ ہو جائے. قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ سرزمین عرب پر, اور عرب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا, آج وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تبدیل, لیکن ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا, یاد رکھیں. تو کہا سرزمین عرب پھر سے ہریالی آ جائیں گی, ابھی تو آپ کے زمانے میں بنجر تھا, پھر ہریالی اور نہریں جاری ہو جائیں گی. اور جو لوگ عرب میں رہتے ہیں, جو اس کی تاریخ کو جانتے ہیں, یا زیادہ زمانہ دراز پچھلا نہیں جانا, 1950 سے پہلے کی حالات دیکھ لے, کسی ایک عرب شہر کا علاقہ 1950 سے پہلے کی ایک تفسیر, اور کسی ایک عرب شہر کا آج کا علاقہ تھا, آپ تصور نہیں کریں گے ایسے باغات, ایسی نہریں, ایسے پھل, ایسی سبزیاں اور ایسے اناج اگائے جا رہے ہیں کہ اب ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. واپس آپ دیکھیے گرینری ہے, جھاڑ آپ کو لگے ملیں گے, ہے نا. تو کہا جب تک کہ سرزمین عرب پھر سے دوبارہ جو ہے ہری نہ ہو جائے, نہریں جاری نہ ہو جائے, اور پھر فرمایا کثرت نہ ہو جائے, اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چلیں گا اور مکہ پہنچیں گا, دوران سفر راستہ بھولنے کے علاوہ سے کوئی خوف نہیں ہوگا. اتنا امن ہوگا اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ جب وہ نکلیں گا عراق سے اور مکہ آئیں گا تو دوران سفر صرف ایک چیز کا ڈر ہوگا اس کو کہ راستہ نہ بھول جاؤں, باقی کوئی خطرہ اور کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور صحابہ کے دور میں جو حکومتیں مسلمانوں نے کی, اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو عدل کی بنیاد پر حکومتیں کی, دنیا نے ایسا زمانہ دیکھا جب لوگ عراق سے نکلتے تھے, اور لوگ عراق سے بھی نہیں, پیشن گوئی تو عراق ہی تھی, اس سے آگے بھی ہم نے دیکھا بخارا ہے, سمرقند ہے, اور دیگر علاقے جو رشیا اور بہرحال آج کل ایک ملک ہے, وہاں سے لوگ نکلتے تھے امن و امان کے ساتھ, مکہ آتے تھے, حج کرتے تھے اور واپس جاتے تھے. اسپین سے نکلتے تھے لوگ جو یوروپ کا بہرحال ایک ملک ہے, اور امن و امان کے ساتھ مکہ آتے تھے, حج کرتے تھے, ہے نا, عمرہ کرتے تھے, اور واپس اپنے گھروں کو جاتے تھے. تو امن و امان اور جو ہے خوشحالی کثرت سے ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نشانی بتائی قیامت سے پہلے چھوٹی, وہ یہ ہے کہ حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا, اور مدینہ کے پاس ایک بڑی آگ نکلیں گی. آپ نے اور یہ نشانی کے تعلق سے بہرحال علماء کے اقوال ہے, جو آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ بصرہ ملک شام کا بہرحال ایک شہر ہے, اس کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. مطلب ایک ایسی روشنی اٹھیں گی مدینہ سے یا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں, جس سے بہت روشنی ہوں گی کہ بصرہ ایک شہر ہے, اس کے اونٹوں کی گردنیں سرخ ہو جائیں گی, مطلب بہت روشنی. اور اس کے تعلق سے بہرحال تاریخی حوالوں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ مدینے سے تھوڑے فاصلے پر آتش فشاں پھٹا تھا ایک, جس سے بہت لاوا نکلا تھا جو مدینے کے قریب تک پہنچا تھا. اور اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ آتش فشاں پھٹا تھا تو بہت روشنی ہوتی تھی, اتنی روشنی اور اتنی شدت و تپش تھی اس کی کہ مدینہ میں عورتیں جو ہے اپنے کپڑے سکھایا کرتی تھی اس کی تپش سے, اتنا اس کی انٹینسٹی تھی, اور اس کی روشنی بہت اونچا اڑتا تھا, چونکہ وہ پھٹا تھا اونچا اڑتا تھا. تو بہرحال یہ نشانی بہرحال گزر چکی ہے, یاد رکھیے قیامت کی یہ چھوٹی نشانی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک چھوٹی نشانی یہ بتائی, جس میں آپ نے فرمایا, اور صحیح بخاری کی روایت ہے, اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی, اور فرمایا جب تک تم چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے, سرخ چہرے والے, چپٹی ناک والے, اور فرمایا ترکوں کا قتال نہ کر لو, ترکوں کا قتال نہ کر لو. اور پھر فرمایا ان کے چہرے گویا ایسے ہوں گے جیسے
चपटी ढालें हो, ढाल होती है ना जब तलवार आदमी लड़ता है उस जमाने में, तलवार से बचने के लिए ढाल होती है, ढाल बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल उसमें समझ में नहीं आते हैं, कुछ उस पे हावा फिगर्स नहीं होते, तो उनसे जो आपने फरमाया जो है चपटी जो है ढालो, जो ढाले हुए जिन पर चमड़ा, जैसे ढाले लगी, ढालों पर चमड़ा लगा है, वैसे चेहरे वाले लोगों से क़यामत इस वक्त कायम ना होगी जब तक कि तुम एक ऐसी कौम से खिताल ना कर लो जिनके जूते बालों वाले और जिल्द जो है बालों वाली जिल्द से बने हुए होंगे। तो बहरहाल यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की, जो हम जानते हैं पेशन गोई हो भी चुकी है, और 1258 ईस्वी सन ईस्वी में हम जानते हैं तातारों ने मुसलमानों की सल्तनत पर, अब्बासी खलीफा पर बहरहाल हमला किया और मुकम्मिल जो है खिलाफत को, अब्बासी खिलाफत को खत्म कर दिया और बगदाद तक बहरहाल जा पहुंचे, सिवाय मिस्र के, इजिप्ट के को मुल्क उनके कहर से नहीं बचा था, याद रखिए। और जो पेशन गोई है, एक कहा तुर्क, और हम जानते हैं जो मंगोली नस्ल है उनको कहते हैं तुर्क मंगोल नस्ल, ठीक, वो उनकी नस्ल जो होती तुर्क मंगोल कहलाती है, याद रखिए। तो तुर्क मंगोल आपने कहा तुर्क होंगे। दूसरा आपने फरमाया छोटी छोटी आंखों वाले, ठीक, इसी तरह फरमाया दबी हुई नाक वाले। हम जानते हैं ये बिल्कुल ये ऐसे हाव भाव है बिलखुसूस मंगोली लोगों के कि आज भी आपको ऐसे ही मिलेंगे मंगोली लोग, आप देखते पहचान लेंगे कि चीन मंगोलिया या उसके अतराफ का इंसान है, आंखें एकदम छोटी छोटी है, नाक दबी हुई है, और कहा सुर्ख रंग वाले, लाल रंग होगा उनका, उमन हमारे पास लाल रंग नहीं देखने को मिलता है लोगों का, लाल होंगे, और चेहरे इस तरह से कि फीचर समझ में ना आए, बिल्कुल एकदम गोल ढाल के ऐसे गोल फीचर समझ में, नाक अब दबी हुई है इंसान की तो फीचर्स कहाँ समझेंगे उसके, नाक ही तो एक चीज जिससे इंसान समझ में आता है कि उसके कुछ फीचर्स है, ऊपर निकली होती है ना जिसमें चेहरे से, तो एकदम चपटी ढाल जैसे। और ये पेशन गोई बहरहाल आपकी सच हुई, और हमने देखा बहरहाल तारीख इसी गवाह है कि 1258 ईस्वी में ये बगदाद तक बहरहाल पहुंच गए, मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचा। इसी तरह आप सबने क़यामत से पहले एक निशानी बताई और फरमाया, हदीस के अंदर मुस्नद अहमद की रिवायत है, आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे जमाने में अभी नहीं निकले हैं, और वो लोगों को बैलों की दुम की तरह उनके कोड़े होंगे और लोगों को मारा करेंगे। मतलब ऐसे हाकिम आएंगे जो जालिम होंगे, ऐसे हुक्मरान आएंगे जो जालिम होंगे और मुसलमानों पे जुल्म करेंगे। और बहरहाल हम जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो ऐसे लोग नहीं थे, आपके बाद भी खुलफा राशिदीन के दौर में ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन उसके बाद ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने अपनी हुकूमत के लिए बैलों की तरह कोड़े अपने हाथ में रखे और अपनी आवाम को वो चीज मनवाई जो वो चाहते थे, और उस दौर से लेकर आज तक वो जो चाहते हैं लोगों से मनवाते हैं। कोड़ा बदल सकता है, कोड़े के वार बदल सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन बहरहाल मकसद है कि जुल्म करने वाले हुक्मरान और बहरहाल ऐसे हुक्मरान बहरहाल जुल्म करने वाले बहरहाल दुनिया ने देखी है। तो क़यामत तब तक आपने फरमाया जब तक कि ऐसे दो लोग जो क़यामत से पहले आएंगे मैंने नहीं देखे, जिसमें से पहला फरमाया ऐसे हुक्मरान जो लोगों पर जो है जुल्म और सितम करेंगे या जुल्म और सितम से अपनी हुकूमत को चलाएंगे, वो लोगों के महबूब और पसंदीदा और अदल और इंसाफ के साथ उन पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान नहीं होंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कत्ल और गारतगिरी आम हो जाएंगी। अब कोई इंसान सोच सकता है पहले तो आया अमन और अमान आम हो जाएंगे, अब आ रहा कत्ल और गारतगिरी, ये दोनों बातें समझना नामुमकिन नहीं है, कि तो एक फेज जिंदगी का ऐसा आएगा जब अमन आ जाएगा, दूसरा फेज आएगा कत्ल और गारतगिरी क़यामत से पहले, क्योंकि सभी छोटी अलामतें एक के बाद एक पैदर पे आती रहेंगी, ठीक, तो कत्ल और गारतगिरी आम हो जाएंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाया और कहा, सही मुस्लिम की रिवायत है, इस जो आपने फरमाया अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दुनिया खत्म ना होगी जब तक ऐसा दिन ना आ जाए कि जब ना मारने वाले को इल्म होगा कि वो इस इंसान को क्यों कत्ल कर रहा है, और ना वो मरने वाले को पता होगा कि वो क्यों कत्ल किया जा रहा है। दोनों को नहीं पता खातिर क्यों मारा जा रहा है, क्यों मर रहा है मालूम होगा, कैसे क्यों कत्ल किया गया। पूछा गया ये कैसे होगा, कैसे होगा कि मारने वाले को पता नहीं क्यों मारा, मरने वाले को पता नहीं क्यों होगा। आपने फरमाया कत्ल व खून रेज़ी की कसरत की वजह से और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, ठीक। तो आपने फरमाया कि इतना कत्ल व गारतगिरी आम होंगी कि मारने वाले को पता नहीं उसने क्यों मारा, मरने वाले को पता नहीं वो क्यों मरा। और आज के दौर में ये कत्ल गारतगिरी के मिसालें मुझे देने की जरूरत नहीं। अमन व अमान वाले इलाकों में बम किसी ने जो है रख दिया, बेचारे मासूम लोग जिनको पता भी नहीं उनकी क्या गलती थी उसमें, और वो बम फट जाता है, हो गए ना कत्ल। मारने वाले को पता नहीं क्यों मारा, मरने वाले को पता नहीं वो क्यों मरा। मारने वाले को पैसा दिया गया था कर दो, मरने वाले को पता नहीं मुझे क्यों इन्होंने मारा। तो दोनों के इल्म में क्यों मारे जा रहे हैं, कितनी अजीब बात है। और खून रेजी हम देख रहे हैं, आज खून बहाना कोई बात ही नहीं है। और हालात तो ये है कि खून और कत्ल गारतगिरी की खबरें इतनी आम हो चुकी है कि अगर कोई कहे कि 5 लोगों का कत्ल हुआ, हालांकि एक इंसान का कत्ल बड़ी बात है, तो हम कहते 5 ना 500 की भी खबर है उसके ऊपर, तो कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तो 1% है सिर्फ ऊपर की खबर का है ना। इतना आम हो चुका है कि अगर कोई खबर आती है तो हम ज्यादा कत्ल को देखते हैं, थोड़े कत्ल हमारे लिए कोई माने नहीं लगते, इतनी कत्ल गारतगिरी आम हो चुकी है। बहरहाल इसी तरह जो है दुनिया की बहरहाल मुख्तलिफ हम तारीख को अगर देखें तो कत्ल गारतगिरी के ऐसे वाक़यात हमको मिलेंगे जिसमें अगर एग्जाम्पल के लिए लिए तो पहले जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर मिसाल के तौर पर ले तो उसके अंदर जो है 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। आसमान से बम गिराए जा रहे हैं, नीचे पता नहीं क्यों मर रहे हैं, मारने वाले पता नहीं, उनको ऑर्डर आया मार दो, और नीचे वाला मर रहा है उसको पता नहीं उसको क्यों मारा जा रहा है। समझ रहे आप बात को, 1.5 करोड़ लोग मारे गए। इसी तरह अगर हम देखें दूसरी जंग अजीम में
5.5 करोड़ इंसान मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 5.5 करोड़, और इसमें एक भी मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं था दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। 5.5 करोड़ लोग मारे गए। तीसरा अगर हम देखें तो अगर मुख्तलिफ वियतनाम के अंदर जो बहरहाल खाना जंगी हुई उसके अंदर 30 लाख अफराद मारे गए। 30 लाख अफराद वियतनाम के अंदर जो जंग हुई हम सब जानते हैं, अमेरिका ने जो वहां किया, 30 लाख लोग अफराद मारे गए। कितना बड़ा फिगर है। इसी तरह हम देखते हैं रूसी खाना जंगी में रूस ने जो मुख्तलिफ 13-14 मुस्लिम ममालिक पे हमला करके उनको अपने मातहत कर लिया था, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये पूरे बहरहाल मुस्लिम मुल्क थे, उसने कब्जा किया। 1.5 करोड़ लोग मारे गए उसके अंदर, ईसाई मुस्लिम मिलाकर। स्पेन की खाना जंगी के अंदर, जिसके अंदर दोनों तरफ दोनों फरीक ईसाई थे, खाना जंगी के अंदर तकरीबन जो 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। अंदाजा लगाई, मरने वाले को इल्म और मारने वाले को इल्म, क्या हो रहा है। तो बहरहाल हम देख रहे हैं इंसानी तारीख जो खून रेजी से भरी है, और आगे हम देख रहे हैं रोज खबरें पढ़ रहे हैं, न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं आप सब फरमाते हैं क़यामत से पहले जो छोटी अलामत उसमें देखिए कि ईमानदारी का इंसानी दिलों से खात्मा हो जाएगा। ईमानदारी इंसानी दिलों में नहीं रहेंगे, इसलिए कि ईमान नहीं रहेगा तो ईमानदारी नहीं रहेगी। ईमानदारी इंसानी दिलों से निकल जाएंगे। और सही बुखारी की रिवायत में हमने फरमाया और कहा, अमानत लोगों के दिलों में नाजिल हुई थी, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए ईमानदारी को, अमानत को लोगों के दिल में उतारा था। फिर फरमाता है आप आगे फरमाया, फिर कुरान नाजिल हुआ, कुरान ने बताया कि इस पर कैसे कायम रहा जाए हुआ, और लोगों ने अमानत की अहमियत कुरान और सुन्नत से मालूम की। फिर फरमाया, फिर आपने हमें बतलाया और कहा सहाबा से, एक वक्त आएगा कि जब अमानत लोगों के दिलों से निकाल ली जाएंगी, अल्लाह उसको निकाल लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आदमी रात को सोएगा तो अचानक इसके दिल से अमानत कब्ज कर ली जाएंगी, ईमानदारी निकाल ली जाएंगी, मगर अमानत का कुछ हिस्सा असर उसके अंदर बहरहाल बाकी रहेगा, कुछ हिस्सा बस बाकी रहेगा, बाकी अमानत निकाल ली जाएंगी। दियानतदारी, अच्छे मामलात, सच बोलना, जो वादा किया पूरा करना, जो चीज का वादा किया, ये सब अमानतदारी निकाल ली जाएंगी मामलात में से, लेकिन थोड़ा सा एक हिस्सा बाकी रह जाएगा, नुक्ते के मानिंद बस दिल में बाकी रह जाएंगी। फिर अगली रात वो सोएगा और बाकी अमानत भी उसके दिल से कब्ज कर ली जाएंगी, हत्ता कि इसका मामूली सा असर बारीक छिल्ली के जैसा, इतना असर रहेगा जैसे कि एक इंसान के हाथ पर कोई अंगारा गिर जाता है, फिर उस पर छाला आ जाता है, तो छाले के ऊपर की जो स्किन होती है कितनी पतली होती है, जिसमें पानी भर जाता है, उतनी बस अमानतदारी लोगों में क़यामत से पहले बहरहाल बाकी रहेंगी, और अमानत का असर छाले की बैरूनी छिलके जैसा हो जाएगा। फिर आपने फरमाया, फिर जो है आपने जो है एक मिसाल दी और कहा और फरमाया कि इस तरह से जो छाले की तरह बहरहाल इस तरह से हो जाएगा। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग खरीदो फरोख्त के लिए निकलेंगे, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कोई अमानतदार आदमी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा आदमी निकलेगा कि मैं किसी अच्छे ताजिर से बिजनेस करूं, और वो ढूंढने के लिए निकलेगा, लेकिन उसे कोई अमानतदार इंसान उस इलाके में उसको जो है नहीं मिलेगा जिससे वो जो है खरीदो फरोख्त कर सके। ठीक, तो अमानतदारी बहरहाल लोगों से खत्म कर ली जाएंगी, और लोग जो है बेईमान, जिसको आम जबान में कहेंगे, मतलब मामलात में, और आज कितना बेईमानी मामलात में चलती है। कल आ जाना बोले तो इसका मतलब भूल जाओ चीजों को, हाँ दे दूंगा मतलब मामला आप छोड़ दो, भागकर थोड़ी जा रहे हैं, हम लिए थे जब वादा किए थे, मतलब आप भूल जाओ अपने पैसों को, अमानतदारी खत्म होगी। और जो अमानतदार लोग हैं उनकी शनाख्त आप कर सकते हैं कि ये अमानतदार है, ये अमानतदार, ये अमानतदार, और बाकी सब तो मामला बेईमानी का ही। रसूल अज़म के जमाना ये था कि बेईमान लोग पहचान में आ जाते थे, ये बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है, और बाकी सब तो अमानतदार लोग अच्छे लोग होते थे, तो अमानतदारी बहरहाल खत्म की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले तुम अपने से पहले उम्मतों की पैरवी करोगे, मतलब उनके जैसा गुमराहियों को इख्तियार करोगे, जो उन्होंने किया वो करोगे। हदीस के अल्फाज यूं है, सही बुखारी की रिवायत है, क़यामत उस वक्त कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत पिछले उम्मतों के रास्ते पर मिनवाना चलने लगे, जो खराबी उन्होंने की, जो नबी की इताअत उन्होंने छोड़ी, जो अल्लाह के साथ शिर्क किया, जो बेईमानी की, जब तक ऐसी हालात ना होंगे मेरी जो है क़यामत कायम ना होंगी। और आपने फरमाया चलेंगी, अर्ज किया गया, सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुराद कौन, रूमी और फारसी? तो कहा और कौन, मतलब ये उम्मत रूमी और फारसियों के तरीके पे चलेंगी। अब जहां तक फारसियों का मामला तो हम जानते हैं पर्शियन एम्पायर तो पूरा खत्म हो गया, फारसी हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन रूम अभी भी बाकी है। और रूम से मुराद हदीस में जब आता है, रूम से मुराद होता था सल्तनत यूरोप, यूरोप को रूम बोला जाता था आपके जमाने में, याद है, जैसा शाम मतलब फलस्तीन, सीरिया, जॉर्डन है ना, लेबनान, ये सब मिलके शाम बनता था, एक मुल्क था भी अलग अलग, तो शाम कहलाता था। तो कहा रूम, तो कहा और कौन, मतलब तुम रूमियों के तरीकों पे चलोगे, यूरोपियंस की नकाली करोगे तुम। और क्या आज उम्मत मुस्लिमा वाकई में उनके तरीके पर नहीं? एक तरफ तो मुखालिफत है कि वो हम पर जुल्म करते हैं, और दूसरी तरफ मोहब्बत का ये आलम है कि स्लोगन्स तो उनके सपोर्ट में लगे हुए। यहाँ खिलाफ वर्जी की बात होती है, स्लोगन्स उनके सपोर्ट में लगे आपके
ٹی شرٹس پر. کیا آپ خلاف ورزی کی بات کریں گے جو آپ کے پہناوے میں، آپ کے کھانے اور پینوں میں، آپ کے تمام معاملات میں ہو گئے. آج مسلمان نوجوان جو ہے جوتا پہن کر سوتا ہے. کیوں جوتا پہن کر سوتا ہے؟ اس لیے کہ کاؤنٹر پارٹ اس کا یوروپ کا جوتا پہن کر سوتا ہے. یوروپ میں لوگ جوتا اتارتے نہیں ہیں، جوتے میں رہتے ہیں، جوتے میں کھاتے ہیں، جوتے میں پھرتے ہیں، وہ جوتا لے کر سو جاتے ہیں، ویسے ہی اٹھتے ہیں کیونکہ ان کو نہ نماز پڑھنا ہے نہ وضو کرنا، جوتا کیوں اتریں گا. میں بھی اسی طرح وہ کرتا ہوں نقالی، اس لیے کہ یوروپ فلاں چل رہا ہے تو میں بھی بہرحال ان کے پیچھے چلوں گا. وہ کتے پال رہے ہیں تو میں بھی کتا پالوں گا، تاکہ اس سے اسٹیٹس ہوتا ہے نا، کتا میرے آگے چلے گا اور میں پیچھے چلوں گا اس کے، تو اسٹیٹس. چونکہ ان کے نزدیک وہ اسٹیٹس ہے. مجھے وہی گھڑیاں پسند ہیں جو گھڑیاں وہاں اگر چلتی تو وہ اسٹیٹس ہے. تو آج کیا ہم ان کی لقالی میں نہیں لگ گئے؟ جو وہ کھائے، جو وہ پیے، جو وہ طریقہ. دیکھیے اچھائی کے اندر کسی کی چیزوں کو اپنانا برا نہیں ہے، لیکن ہم نے تو دین اور شریعت کے معاملے میں بھی اپنا لیا ان کو مکمل طور سے. ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پینٹ ٹخنوں سے اونچی پہننا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی فلم سٹار، کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کا اسٹار 3/4 پہن لے، اونچی پینٹ پہن لے، تو ہمارے لیے لائق اتباع ہے. وہ ہے نہیں، وہ لائق اتباع ہے، یہ نہیں ہے لیکن لائق اتباع. تو کہا کہ کیا رومی اور فارسی؟ تو کہا ہاں، اور کون؟ تم ان کی نقالی کرو گے. ایک زمانہ آئے گا تم ان جیسے اپنے ایمان کے معاملے میں اور اپنے معاملات کے معاملے میں ویسے ہو. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اور حدیث کے الفاظ سنیے، تم لوگ اپنے سے پچھلوں کے طریقوں پہ چلو گے اور پوری پیروی کرو گے، جیسے ہو بہو چلے تو چلو گے، بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ، شبرم بشبرم و زیرام بزرام، بالشت در بالشت. اتنا کیلکولیٹو ان کے پیچھے چلو گے کہ جیسا وہ کریں گے ویسا میں کروں گا، جیسا وہ کھائیں گے. مطلب دیکھیے نا، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، مطلب ایگزیکٹلی ہو بہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما اور کہا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص چھپلک دب، چھپلک جو دب کا لفظ عربی میں بہت سارے معنوں میں لیا جاتا ہے، گھوڑ پھوڑ بولیے، یا اس میں بڑی چھپلک جس کو کہیں گے ایک عام زبان کے اندر، ٹھیک، یا وہ سانڈا جو کہتے ہیں ہمارے پاس اردو زبان کے اندر، ایک قسم کی بڑی چھپلک ہوتی ہے. کہا ان میں سے ایک شخص وہ چھپلک کے سوراخ میں چلا جائیں گا تو مسلمان بھی اس سوراخ میں اس کے پیچھے چلا جائیں گے. کیوں؟ اس کو بھی نہیں معلوم، وہ جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، وہ کر رہا ہے نا ویسا تو مجھے بھی کرنا ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ میں وہ بھی کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی مراد یہود و نصارہ سے؟ تو کہا اور کون؟ وہی انہیں کے پیچھے چلو گے. ایک اس میں کہا رومیوں کے پیچھے اور فارسیوں کے پیچھے، اور دوسرے میں کہا یہود و نصارہ. اور ہم جانتے ہیں پورا روم اور آج کا پورا یورپ یہود و نصارہ ہے. اور آپ امریکہ کو اس سے ہٹ کر چیزیں، اس لیے کہ امریکہ جو یورپینس نے بسایا ہوا ہے، امریکہ جو ہے وہ کوئی اس کی اپنی شناخت نہیں ہے. امریکن کی کیا کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن یورپ میں شناخت ہوتی ہے. برٹش ہے، اسکاٹش ہے، آئرش ہے، فرینچ ہے، ان کی شناخت ہے. امریکن سب مکس ہے، وہ یورپ کا ایک پارٹ ہے. یورپین لوگ وہاں جا کے بسے ہوئے. تو کہا تم ان کی بالکل پیروی کرو گے. اور آج مسلمان یہود و نصارہ اور یورپ کی پیروی میں اتنے رج بس گئی ہماری ان پیروی کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، ہر چیز وہی پسند آتی ہے اور اسی کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں. بڑی گھٹیا چیز ہے کہ ایک مسلمان شخص کا ایمان اور اس کے ایمان کی وجہ سے عزت نہیں ہے نا. ایک اسٹیٹس ایک انسان کا کس چیز سے ہوتا ہے؟ کون سی گھڑی پہنتا ہوں، کون سا موبائل نکالتا ہوں، یہاں کیا لکھا ہوا ادھر سے میرے چشمے پہ، وہ میرے اسٹیٹس ہے. اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ عزت دی جاؤں، لیکن وہ چیز اسٹیٹس دیتی ہے. اور آج اسی طرح کا ماحول ہے، اسی طرح کا ماحول ہے نہیں کہ ہم ان کے اتنی نقالی اور پیروی میں کہ جو ان چیزوں کو استعمال کرے جو وہ کرتے ہیں وہی ہمارے نزدیک اسٹیٹس ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے، میں سفر کرتا ہوں بہت سی جگہ، تو میرے ساتھ جو ہے ہینڈ بیگ ہوتا ہے. کبھی سفر کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑے بیگ رہتے ہیں. اتفاق سے میرے ہینڈ بیگ جو بیگ میں لے جاتا ہوں دونوں امریکن ٹورسٹر کے. تو بہت سی بار ٹرین میں ہوتا ہے تو لوگ مجھے نہیں، میرے بیگ کو دیکھ کر میری عزت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی میری عزت نہیں، میرے بیگ کی عزت ہے. اگر وہ بیگ رکھ دیے تو لوگ جگہ دیتے. امریکن ٹورسٹر لے کر آئے تو معمولی انسان تھوڑی ہوں گے، جگہ دو. تو میرے بیگ کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے. کبھی کبھار میری عزت میری شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی. میری عزت ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو امریکہ اور یورپ اور روم اس کو وہ کرے، اور جس کو یہود و نصارہ پسند کرے وہ میری آج عزت کا مقام ہے نا. ہے نہیں. اسی طرح اس حد تک، اس لیول تک ہم چلے گئے کہ بالش در بالش، وہ ایسا کھاتے تو ہم ایسا کھاتے ہیں. ٹی وی پہ ہم نے دیکھا فلاں لوگ ایسا بیٹھتے تو ہم بھی ویسا بیٹھتے ہیں، فلاں وہ ایسا کرتے. کبھی یہ نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ایسا بیٹھتے چونکہ ہمارا نبی ایسا بیٹھتا تھا، میں اس لیے ایسا کھاتا ہوں کہ میرا نبی ایسا کھاتا تھا.